السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حج کرنے والوں کے لیے یہ زبردست رہنمائی ہے۔ اگر وہ اس کو سن کر اپنائیں گے تو انشاءاللہ ان کا حج یقیناً رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے گا، اور وہ حج مبرور بھی بنے گا، اور اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ حج کے زیادہ سے زیادہ 6 دن بنتے ہیں۔ پہلا دن ہے 8 ذو الحجہ۔ ایک ہر تاریخ کے حوالے سے جو کرنے والے کام ہیں نا، وہ آپ یاد کر لیں تو انشاءاللہ حج کا طریقہ آپ کو ایک مرتبہ سننے سے زبانی یاد ہو جائے گا۔ 8 ذو الحجہ کو جس ہوٹل میں جس جگہ پر آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ نے وہیں سے غسل کر کے اپنے جسم کو خوشبو لگا کر احرام کا لباس پہن لینا ہے۔ مرد کے لیے وہی 2 چادریں، اور عورتوں کے لیے اس کا مکمل لباس جو عورت اپنے جسم پر زیب تن کرتی ہے۔ تو غسل کر کے خوشبو لگا کر جسم کو احرام کی چادریں پہن لیں، اور پھر آپ نے 8 ذو الحجہ کو غسل کر کے خوشبو لگا کر احرام کا لباس پہن لینا ہے، اور یہ لفظ کہنے ہیں لبیک اللہم حجن، یا آپ تلبیہ بھی شروع کر دیں گے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، تو پھر بھی آپ حج کی عبادت میں داخل ہو جائیں گے۔ نیت تو آپ کی موجود ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، نیت زبان سے لفظ ادا کرنے کا نام نہیں ہے۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ 8 ذو الحجہ کو ظہر کی نماز منا میں جا کر ادا کریں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے 8 ذو الحجہ کو احرام باندھا، اور آپ منا چلے گئے۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، یہ 8 ذو الحجہ کی چاروں نمازیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں ادا کیں، اور چاروں کی چاروں نمازیں قصر پڑھیں، اپنے اپنے ٹائم پر پڑھیں اور قصر پڑھیں۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت، عصر کی عصر کے وقت، مغرب کی مغرب کے وقت، اور عشاء کی عشاء کے وقت۔ ظہر کی بھی 2 رکعتیں، عصر کی بھی 2 رکعتیں، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 2 فرض، بس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھیں۔ اور 9 ذو الحجہ یہ حج کا دوسرا دن ہے۔ 9 ذو الحجہ کی فجر کی نماز، یہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے میدان میں ہی ادا فرمائی۔ تو جب سورج نکل آیا منا میں، 9 ذو الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد، طلوع ہونے کے بعد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی طرف روانہ ہو گئے۔ عرفات کے میدان میں داخل ہونے سے پہلے ایک وادی آتی ہے جس کو وادی نمرہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال سے پہلے وادی نمرہ میں جا کر پڑاؤ ڈال لیا۔ یہ جو آج کل عرفات کے اندر مسجد بنی ہوئی ہے، بہت بڑی مسجد، جس کے اندر حج کا خطبہ ہوتا ہے، جس کو مسجد نمرہ کا نام دیا گیا ہے، اس کا آگے والا حصہ، محراب والا حصہ، دائیں طرف سے تھوڑا سا کم اور بائیں طرف سے زیادہ، یہ وادی نمرہ میں ہے، یہ عرفات میں نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر ٹھہرے رہے۔ جب سورج کا زوال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حج کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ حج کا خطبہ دینے کے بعد اذان ہوئی، اذان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھائیں، اور ظہر کی 2 رکعتیں پڑھا کر پھر آپ نے فوری طور پر ظہر کے وقت میں ہی عصر کی 2 رکعتیں پڑھا دیں۔ تو یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ بندے کو اگر اس کے لیے سہولت ہو، آسانی ہو، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ عرفات میں پہنچ کر پہلے وادی نمرہ میں پڑاؤ ڈالے رکھے سورج کے زوال سے پہلے، اور پھر نماز پڑھ کے خطبہ سن کر پھر وہ اپنے خیموں کے اندر جہاں ان کے خیمے لگے ہوئے ہیں چلا جائے۔ لیکن اگر وہ پہلے بھی خیموں میں چلا جاتا ہے، آج کل مکتبوں والے وہ خود ہی بسیں بھرتے ہیں اور جا کر ان کے خیموں میں اتار دیتے ہیں، ان کے لیے مسجد نمرہ میں آنا ممکن نہیں۔ یہ مسجد نمرہ میں آنا اور آ کر امام کا خطبہ سننا اور 2 نمازیں امام کے ساتھ آ کر پڑھنا، یہ حج کا حصہ نہیں ہے، فرض اور ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں سن سکتے خطبہ تو آپ اپنے خیمے کے اندر جہاں آپ موجود ہیں وہیں
ظہر کے ٹائم میں 2 رکعتیں ظہر کی اور 2 رکعتیں عصر کی نماز کی قصر ظہر کے ٹائم میں ادا کریں گے، اور یہ دونوں نمازیں ادا کرنے کے بعد پھر شام تک سورج غروب ہونے تک یہ نہایت اہم دن ہے حج کا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اس دن میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے پاس اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ لبیک اللہم لبیک پکارتے ہوئے آئے ہیں میرے سامنے، میرے گھر میں، اور میرے لیے حاضر ہونے کا یہ اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فخر کرتے ہیں اپنے ان بندوں پر، اور اللہ ان کی معافی کا اعلان فرماتے ہیں فرشتوں میں کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ خبر دی، آپ نے فرمایا میرے پاس ابھی جبریل آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ رب العالمین نے اہل موقف پر جھانکا اور اللہ نے اہل موقف کو سب کو بخش دیا۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی کیا یہ صرف ہمارے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے لیے بھی اور میری امت کے قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے لیے ہے۔ یہ بہت بڑا عظیم الشان دن ہے۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ظہر کے ٹائم میں قصر پڑھنے کے بعد، چاہے امام کے ساتھ ہوں تب بھی جمع اور قصر کرنی ہے، چاہے آپ اپنے خیموں میں پڑھیں تب بھی جمع اور قصر کرنا ہی طریقہ ہے امام الانبیاء کا اور حج کا حصہ ہے۔ بہت سے لوگ وہاں پوری نماز پڑھتے ہیں جو سراسر سنت کے خلاف ہے، امام الانبیاء کے طریقے کے خلاف ہے، اور ان کا حج امام الانبیاء والا حج نہیں ہوتا جو پوری نماز پڑھتے ہیں اور زور کو زور کے ٹائم میں اور عصر کو عصر کے ٹائم میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ ٹائم سورج کے غروب ہونے تک دعاؤں کا ہے، دعائیں کریں، تلاوت کریں، اذکار کریں۔ بہت سے لوگ آج کل وہ جو ہے نا وہ لا یعنی کاموں میں، کوئی سو جاتا ہے، کوئی سیر سپاٹے کے لیے نکل جاتا ہے، کوئی جو ہے نا وہ جبل رحمت میں چڑھنا ضروری اور فرض سمجھتا ہے، حالانکہ جبل رحمت کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، نہ اس پر چڑھنے کا کوئی مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت کے پیچھے آپ ٹھہرے تھے خطبہ دینے کے بعد، وہاں آ کر آپ نے وقوف کیا اور دعائیں کی، کھڑے ہو کر پھر بیٹھ کر لمبی دعائیں کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ دعا کریں، اذکار کریں، درود پڑھیں، اور جو تلاوت کر سکتے ہیں وہ کریں، جو بھی ممکن ہے سارا دن اللہ رب العالمین کی عبادت میں گڑ گڑاتے ہوئے صرف کریں۔ اور جب سورج غروب ہو جائے، یہ 9 ذو الحجہ کا کام، پہلے کیا کیا آپ نے؟ پہلے فجر کی نماز پڑھی منا میں، پھر منا سے چلے گئے عرفات میں، ظہر عصر کی نماز عرفات میں پڑھی قصر ظہر کے وقت، اور پھر دعائیں کی، اور جب سورج غروب ہو گیا تو وہاں پر پھر مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، نہ اذان ہونی ہے وہاں پر، نہ نماز ہونی ہے، وہاں سے آپ نے نکل جانا ہے سورج غروب ہونے کے بعد، اور آرام سے چلتے ہوئے مزدلفہ پہنچ جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں دونوں اکٹھی کی، 3 رکعتیں، ایک اذان کے ساتھ اور 2 اقامتوں کے ساتھ۔ پہلے 3 فرض آپ نے مغرب کے پڑھائے اور پھر 2 فرض عشاء کے پڑھائے، اور پھر پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ آپ نے اس رات وتر بھی نہیں پڑھا، اور صبح کی نماز آپ نے دوبارہ پھر اٹھ کر پڑھی۔ اس رات مزدلفے کی رات یہ نوافل پڑھنا، نفلی عبادت کرنا، تہجد پڑھنا، قیام کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہی نہیں۔ یہ آپ نے آ کر دونوں نمازیں اکٹھی کرنی ہیں اور سو جانا ہے۔ بہت سے لوگ رستے میں ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی سنت کے خلاف ہے، اور کئی لوگ وہ بسوں کی وجہ سے لیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور رستے بلاک ہو چکے ہوتے ہیں، وہ آدھی رات کے بعد پہنچتے ہیں مزدلفے میں، اور کوئی صبح کے وقت آپ پہنچ رہا ہوتا ہے مزدلفے میں عرفات سے، حالانکہ فاصلہ تھوڑا ہے لیکن سڑکوں کے بلاک ہونے کی وجہ سے ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، وہ پڑھتے ہی نہیں نماز۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ آدھی رات کے بعد نماز قضا ہو جاتی ہے، اگر اس کو خدشہ ہو کہ آدھی رات کا وقت گزر رہا ہے، میری نماز قضا ہو جائے گی، تو پھر وہ مزدلفہ پہنچنے سے پہلے ہی اپنی نماز دونوں نمازیں پڑھ لے گا۔ لیکن اگر وہ آدھی رات سے پہلے مزدلفہ پہنچ سکتا ہے، اس کو یقین ہے، تو پھر دونوں نمازیں آ کر مزدلفہ کے میدان میں پڑھے گا۔ یہ رات مزدلفہ میں گزارنی ہے۔ یہ جو ہے نا 10 ذو الحجہ کی رات ہے، تو یہ رات گزارنا حج کا رکن ہے راجح قول کے مطابق، اور اگر کوئی رات نہیں گزار سکا تو فجر کی نماز پڑھنا یہ حج کے رکنوں میں سے راجح قول کے مطابق ایک رکن ہے۔ البتہ بوڑھے، بچے اور خواتین، معذور لوگ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، وہ اس رات چاند کے ڈوبنے کے غروب ہونے کے بعد یہاں سے منا جا سکتے ہیں، ان کو منا جانے کی اجازت دے دی تھی، آدھی رات کے بعد وہ جا سکتے ہیں۔ اور جو صحت مند ہیں، تندرست ہیں، ان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ فجر کی نماز سے پہلے یہاں سے نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر آپ کھڑے ہو کر جو ہے نا مشعر الحرام کے پاس بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعائیں لمبی کرتے رہے۔
تو جب روشنی پھیل گئی، سورج نکلنے سے پہلے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے منا کی طرف چل دیے۔ مزدلفے کی حدود یہاں سے جہاں ختم ہوتی ہے اور منا میں داخل ہونے سے پہلے درمیان میں تھوڑی سی جگہ آتی ہے جس کو وادی محصر کہتے ہیں۔ یہ وہ وادی ہے جس وادی میں ابرا کے ہاتھیوں کا لشکر اللہ رب العالمین نے تباہ کیا تھا۔ تو اس جگہ سے تیزی کے ساتھ گزرنے کا حکم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو وہاں سے آپ تیزی سے گزریں گے اور منا میں پہنچ کر، یہ 10 ذو الحجہ کا دن شروع ہو گیا ہے، آپ نے اس کی فجر کی نماز مزدلفے میں پڑھی، لمبی دعا کی، اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے روشنی پھیلنے کے بعد آپ منا کی طرف چل پڑے۔ جب آپ منا میں پہنچیں گے تو پورا منا کا میدان کراس کر کے جو بڑا جمرہ ہے اس جمرے کو 7 کینکریاں مارنی ہیں۔ ایک بات یہ اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے، ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگوں میں یہ معروف ہے کہ جو جمرات کو کینکریاں مارنی ہیں، یہ کینکریاں مزدلفے سے اٹھانا فرض ہے۔ یہ نہ تو اللہ نے فرض کی ہیں مزدلفے سے اٹھانا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی ہیں، اور نہ اللہ کے نبی نے ان کی کوئی ترغیب دی ہے۔ جہاں سے آپ کے لیے میسر ہو، سہولت ہو، وہاں سے آپ اٹھا سکتے ہیں۔ کئی لوگ ان کو دھوتے ہیں، پھر ان کو خوشبو لگاتے ہیں، یہ سارا کچھ اسلام نہیں ہے۔ کینکریاں اٹھائیں، وہ چنے کا جو دانہ ہوتا ہے نا، یہ سفید چنے کا دانہ، اس سے بڑی نہیں ہونی چاہیے، اتنی کو 7 کینکریاں آپ اٹھا لیں تو آ کر یہ بڑے جمرے کو کینکریاں ماریں گے۔ بڑے جمرے کو کینکریاں مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کھڑے ہوں گے جمرے کے پاس کہ پورا منا آپ کی دائیں سائڈ پر ہو اور بیت اللہ آپ کی بائیں سائڈ پر ہو، اس طرف کھڑے ہو کر آپ کینکریاں ماریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے اور ایک کینکری پھینک دیں گے۔ آپ نے جب 8 طریق سے احرام باندھا تھا اپنے ہوٹل سے، آپ منا رہے، پھر عرفات گئے، پھر مزدلفہ آئے، مزدلفہ سے آپ دوبارہ جمرات پر پہنچے ہیں، 8 سے لے کر احرام پہننے سے لے کر یہاں تک آپ نے تلبیہ مسلسل پڑھتے رہنا ہے، دن کو بھی رات کو بھی، سفر میں بھی اور عام حالت میں بھی، جب موقع ملے تلبیہ پڑھنا ہے۔ تکبیریں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، تلبیہ پڑھنا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کینکریاں مارنے کا عمل شروع کیا اس وقت یہ تلبیہ بند ہو گیا، تو 7 کینکریاں اس کو مارنے کے بعد پھر آپ قربانی کریں گے۔ قربانی کے بعد اپنے سر کو مونڈیں گے یا اپنے بال کٹوائیں گے۔ اس کے بعد آپ کا جو ہے نا وہ آدھا حج مکمل ہو گیا، احرام آپ کا کھل گیا۔ آپ احرام اتاریں، غسل کریں، خوشبو لگائیں اور سلے ہوئے کپڑے پہنیں، اور جتنی جلدی ممکن ہو سکتا ہے اتنی جلدی آپ بیت اللہ پہنچیں اور بیت اللہ میں جا کر طواف افاضہ کریں۔ یہ حج کا بڑا رکن ہے طواف افاضہ، یہاں طواف بھی کرنا ہوتا ہے اور سعی بھی کرنی ہوتی ہے۔ یہ کام حج کے کاموں میں سے سب سے مشکل ترین کام ہے۔ اس وجہ سے مشکل ہے کہ اس وقت رش بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اس رش کی وجہ سے یہ آسان نہیں رہتا یہ طواف کرنا اور صفا مروہ کی سعی کرنا۔ بہرحال یہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے کرنا ہے یہ طواف افاضہ 10 ذو الحجہ کو اور صفا مروہ کی سعی۔ اگر کوئی بندہ 10 ذو الحجہ کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے یہ طواف افاضہ جس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں اور صفا مروہ کی سعی نہیں کر سکا، تو سنن ابو داود کے اندر صحیح حدیث ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو اس نے کینکریاں مارنے کے بعد، حجامت کروانے کے بعد، قربانی کے بعد احرام کھول دیا تھا، وہ دوبارہ احرام کی حالت میں لوٹ آئے گا، دوبارہ احرام پہنے گا۔ اگر شام ہو گئی اور شام سے پہلے وہ طواف نہ کر سکا تو پھر اس نے یہ طواف افاضہ عام کپڑوں میں نہیں کرنا، ویسے عام کپڑوں میں کرنا تھا، پھر اس نے طواف افاضہ احرام کی حالت میں کرنا ہے۔ طواف افاضہ بھی اور صفا مروہ کی سعی بھی، اور احرام پھر صفا مروہ کی سعی کے بعد کھولنا ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جس کا 10 ذو الحجہ کو مغرب سے پہلے پہلے طواف نہ ہو سکا، وہ بعد میں پھر احرام کی حالت میں کرے گا۔ تو یہ طواف کرنے کے بعد آپ نے واپس منا چلے جانا ہے، مکے اپنے ہوٹل میں نہیں ٹھہرنا۔ یہ راتیں 11 ذو الحجہ کی رات اور 12 ذو الحجہ کی رات یہ منا میں گزارنا فرض ہے، حج کے فرائض میں شامل ہے، یہ وہیں گزارنی ہے۔ اب آپ کا جو 11 ذو الحجہ کا دن ہے اس میں صرف ایک کام آپ نے کرنا ہے، باقی حج کا جو سب سے مشکل ترین دن تھا وہ 10 تاریخ تھا، اس میں بڑے کام تھے۔ پہلا کام تھا مزدلفہ کے اندر فجر کی نماز پڑھنا، پھر دعا کرنا، پھر آ کر بڑے جمرے کو کینکریاں مارنا، پھر قربانی کرنا، پھر حجامت کرنا، پھر طواف اور سعی کرنا، یہ سب سے مشکل کام تھے۔ اب 11 ذو الحجہ آ گیا ہے، 11 ذو الحجہ کو صرف ایک کام ہے، آپ نے منا میں رہتے ہوئے نماز دو قصر ہی پڑھنی ہے۔
ظہر کی نماز کے بعد، کیونکہ سعودی عرب میں جو ہی زوال کا وقت ہوتا ہے ظہر کی اذان ہو جاتی ہے، اور ظہر کی نماز پڑھ کے آپ تینوں جمروں کو کینکریاں ماریں گے۔ وہ کینکریاں آپ جہاں سے مرضی اٹھا لیں، اپنے خیمے سے اٹھا لیں، سڑک سے اٹھا لیں، رستے سے اٹھا لیں، جہاں سے مرضی اٹھا لیں، مزدلفے سے لانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ سب سے پہلے جو منا کی طرف سے آتے ہوئے چھوٹا جمرہ آئے گا، اس جمرے کو کینکریاں ماریں گے 7، اسی طرح جس طرح پہلے دن آپ نے 10 تاریخ کو بڑے جمرے کو ماری تھی، اللہ اکبر کہیں گے اور ایک کینکری پھینک دیں گے، پھر دوسری ماریں گے، پھر تیسری ماریں گے۔ اس طرح 7 کینکریاں مارنے کے بعد رچ سے تھوڑا سا آگے ہو جائیں گے، تھوڑا سا آگے ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر آپ لمبی دعا کریں گے۔ امام الانبیاء لمبی دعا کرتے تھے وہاں دعا کرنے کے بعد پھر دوسرے جمرے کے پاس آئیں گے، دوسرے جمرے کو 7 کینکریاں ماریں گے، اور اس کے بعد بھی پھر تھوڑا سا رش سے آگے ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر لمبی دعا کریں گے۔ پھر آپ تیسرے جمرے کے پاس جائیں گے اور اس جمرے کو 7 کینکریاں اسی طرح ماریں گے جس طرح پہلے دن ماری تھی۔ یہ جو پہلا اور دوسرا جمرہ ہے، اس کو چاروں طرف سے جس طرف سے مرضی ماریں، جس طرف سے مارنا آپ کے لیے سہولت ہے اور آسان ہے۔ لیکن یہ جو جمرہ آخری ہے، اس میں صرف ایک طرف سے کینکریاں مارنی ہیں کہ منا کو دائیں طرف کر لینا، بیت اللہ کو بائیں طرف کر لینا ہے، اور جمرے کے سامنے کھڑے ہو کر پھر اس کو کینکریاں مارنی ہیں، اور اس کے پاس کھڑے ہو کر دعا نہیں کرنی۔ پہلے جمرے کو کینکریاں مارنے کے بعد بھی دعا کرنی ہے، دوسرے کو بھی مارنے کے بعد دعا کرنی ہے، اور تیسرے کے بعد دعا نہیں کرنی۔ یہ آپ کا 11 تاریخ کا حج کا جو عمل تھا یہ مکمل ہو گیا۔ بہت سے لوگ وہ ان جمروں کو شیطان سمجھ بیٹھتے ہیں، حقیقی معنوں میں یہ شیطان نہیں ہے، یہ تو سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے حکم دیا اس کو سنت کو ادا کرنا ہے۔ وہ شیطان نہیں ہے، نہ اس کو شیطان سمجھ کے مارنا ہے، یہ تو اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کے مارنا ہے۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی اس کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی اتنے اتنے بڑے پتھر اٹھا کے مار رہا ہے، کوئی جوتے اٹھا کے مار رہا ہے۔ میں نے ایک پٹھان کو دیکھا، صحیح بات ہے، اس نے پیشاب کی بوتل بھری ہوئی اور گالیاں نکال رہا تھا، اور وہ اس کو مار کر دیوار پر مار کر توڑ دی۔ یہ تو شیطان کو خوش کرنے والی بات ہے، طریقہ یہ نہیں ہے۔ نہ بڑے پتھر مارنے ہیں، نہ جوتے مارنے ہیں، نہ گالیاں دینی ہیں، اس سے اپنا نامہ اعمال خراب کرو گے۔ صرف چھوٹی کینکریاں مارنی ہیں اور یہ سنت کا عمل ادا کرنا ہے، اس سے شیطان نے ذلیل ہونا ہے۔ وہ تو شیطان آپ سے کروا رہا ہے جو آپ کر رہے ہیں، گالیاں دینے والا اور بڑے پتھر مارنے والا اور جوتے مارنے والا، ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں، لوگ جوتے مار کے اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے طریقہ اسلام میں چھوٹی چھوٹی کینکریاں مارنی۔ تو 12 تاریخ کو بھی یہی عمل کرنا ہے، اور زوال کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کے آپ آئیں اور تینوں جمروں کو جس طرح 11 تاریخ کو کینکریاں ماری تھیں ماریں۔ یہ آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اگر آپ 13 کی کینکریاں مارنے کے لیے رکنا چاہتے ہیں تو رک جائیں، نہیں رکنا چاہتے تو آپ جا سکتے ہیں مکے میں اپنے ہوٹل میں جا کے قیام کریں، آپ کا حج مکمل ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 تاریخ کو کینکریاں مارنے کے بعد گئے تھے، آپ 12 کے بعد نہیں گئے، لیکن قرآن میں اللہ نے اجازت دی ہے، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ۔ جو 2 دن کینکریاں مار کے چلا گیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جس نے تیسرے دن کی بھی مار لی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ تو وہ جائز عمل ہے، تیسرے دن مارنا افضل ضرور ہے، لیکن اگر کوئی چلا جاتا ہے تو وہ اس کا حج مکمل ہے۔ یہ جو کینکریاں مارنے کا عمل ہے نا، یہ ہر حاجی کو خود اس کا اہتمام کرنا چاہیے، سوائے کمزوروں کے، بوڑھوں کے اور مریضوں کے۔ وہ اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنا کر کینکریاں مروا سکتے ہیں۔ وہ جو وکیل بنا ہے وہ پہلے اپنی کینکریاں مارے گا ساتھ، پھر جو ہے نا جس کی طرف سے جس مریض یا بوڑھے کمزور معذور انسان کی طرف سے وہ وکیل بن کر آیا پھر اس کی ساتھ کینکریاں مارے گا۔ تو اس طرح وکیل سے بھی مروائی جا سکتی ہیں، لیکن یہ صرف اس کی طرف سے ہے جو خود مارنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ آج کل بہت سہولت ہو گئی ہے، 5 منزلیں بن چکی ہیں، نہ وہاں رش ہوتا ہے اور نہ وہاں کوئی بھیڑ کا خطرہ ہوتا ہے، نہ کوئی موت کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ہر بندے کو اہتمام سے وہاں پہنچ کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا عمل کرنا چاہیے۔ اس سے آپ کا حج اللہ کے نبی کے 100% طریقے کے مطابق مکمل ہو گیا۔ اب جب آپ نے مکہ چھوڑنا ہے تو سب سے آخری کام ایک رہ گیا ہے جس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ وہ آپ نے 7 چکر لگانے ہیں اور 7 چکروں کے بعد 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ تو اس کے بعد آپ مکے کو چھوڑ کر اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ یہ آپ کا پورا حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مکمل ہو گیا۔ یہ بات یاد رکھیں، پہلے بھی میں نے بتائی ہے کہ پورے حج میں 8 تاریخ سے لے کر جب تک احرام کھولنا ہے کندھے کو ننگا نہیں کرنا، کہیں بھی کندھے کو ڈھانپ کے ہی رکھنا ہے سارے حج میں، کہیں بھی ایک لمحے کے لیے کندھا ننگا کرنے کا وجود نہیں ہے حج میں۔ اور جی حیض والی خواتین وہ حج کے سارے احکام ادا کریں گی، صرف بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، وہ اس کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ باقی قرآن کی تلاوت بھی کریں، اذکار بھی کریں، منا بھی جائیں، عرفات بھی جائیں، مزدلفہ بھی جائیں، کینکریاں بھی ماریں،
قربانی بھی کریں، اپنے بال بھی کٹیں، سارا کچھ ان کے لیے ٹھیک ہے، صرف بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا۔ جب وہ پاک ہو جائیں گی حیض سے تو پھر طواف افاضہ کرنا ہے۔ اور اگر وہ طواف افاضہ کر چکی ہیں اور اس کے بعد ان کو حیض آ گیا ہے اور ان کی واپسی کی تاریخ بھی آ گئی ہے، تو وہ واپسی سے پہلے وہ پاک نہیں ہو سکتی، تو ان سے طواف وداع کا واجب ساقط ہو جاتا ہے۔ ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف وداع کی چھٹی دے دیا، معاف کر دی ہے، وہ طواف وداع کے بغیر بھی جا سکتی ہیں۔ باقی لوگوں پر طواف وداع کرنا وہ فرض ہے۔ آخری طواف مکے میں، مکہ چھوڑتے وقت وہ مسلمانوں کا بیت اللہ کا طواف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو سیکھنے، یاد رکھنے اور دوسروں کو تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔